اور یہ مجھے تلاش کر رہا تھا اور السلام علیکم وعلیکم السلام اور پتلی گلی سے نکل لیے. مسئلہ ہوگا تو ہم کہیں گے او مائی گاڈ. اس کے لیے کون استعمال ہوگا؟ گاڈ. او مائی گاڈ. فار گاڈ سیک. جب کسی کو واسطہ دینا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ بھائی گاڈ کا واسطہ تم. اتنا، اس سے زیادہ گاڈ. گرل فرینڈ کے حقوق ہیں، بوائے فرینڈ کے حقوق ہیں، کتے کے حقوق ہیں، بنانے والے کے کوئی حقوق نہیں ہیں. تو یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ قرآن. یہ بڑی اہم باتیں انسانی زندگی کے لیے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی. تو اب آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو، قرآن وہ کتاب ہے جس نے ہمیں ہمارے رب کی پہچان کرائی، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. تو کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے راز پر ہم مطلع ہو گئے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بھی چل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، پھر بھی ہم اس قرآن کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی زندگی گزاریں. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. اتنا سخت عذاب کہ اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی تھی اور تم اس نعمت سے نظریں چراتے رہے. تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جہنم کی آگ. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک مانو، میرے ساتھ کوئی شریک، کیونکہ اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف کسے سمجھو؟ بولو بھائی. مجھے، میں کر رہا ہوں. اب آپ کے سامنے کوئی کھجورے رکھے گیا، آپ نے کہا یہ تو کر رہا ہے مگر وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ کہے گا بھائی میں کر رہا ہوں، موت سے میں نے تمہیں بچایا. اس کو غصہ آئے گا نا. ایسے ہی اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ پانی کے قطرے سے انسان کس نے بنایا؟ میں نے. آنکھ ناک کان، اس میں نہ کوئی پیغمبر میرے ساتھ شریک، بلکہ پیغمبروں کو بنانے والا بھی میں ہی ہوں. اس میں نہ کوئی پیغمبر شریک، نہ کوئی بزرگ شریک، نہ کوئی فرشتہ شریک. ارونی ماذا خلقوا من الارض. فرمائے جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو کہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، بتاؤ انہوں نے زمین اور آسمان میں سے کس حصے کو بنایا ہے؟ کچھ انہوں نے بنایا تو بتاؤ نا. یا میرے ساتھ مل کے انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کسی پیغمبر نے اللہ کے ساتھ شریک ہو کر کچھ بھی نہیں بنایا، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی جن نے. تو اللہ کا قرآن میں پہلا مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک. بعض لوگ زبان سے شریک نہیں کرتے، عمل سے شریک کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ بھی میری بگڑی بنا سکتا ہے، اس کا مطلب آپ نے اللہ جیسا دوسرا اللہ بنا لیا ہے. تو زبانی دعوے نہیں چلیں گے، عمل چلے گا. عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسرا اللہ نے مطالبہ کیا کیا بہت زیادہ، وہ کہ جب مجھے پہچانتے ہو تو کچھ میرے حقوق ہوں گے اور کچھ میری. بولو نا. ابے یار یہ بھی نہیں پتا. مخلوق کے حقوق ہوں گے. میرے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے. اپنے کاموں میں مشغول رہو لیکن 5 وقت ندا لگے گی حی علی الصلاۃ کی. میں مؤذن کے ذمہ لگاؤں گا کہ تمہیں یاد دلاتا رہے. پیدائش سے لے پیدا ہو گے تو حی علی الصلاۃ کی کان میں اذان کہلواؤں گا، موت تک حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگتی رہیں گی. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. پیدائش سے لے کے موت تک اللہ اکبر حی علی الصلاۃ سنتے ہیں، پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتے. یہ جو اتنی زیادہ ذمے لگا دیا نا مؤذن کے، یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو جائے. قیامت میں جب اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرا جرم تھوڑا تھا اور سزا بہت زیادہ. اللہ کہیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی مؤذن کو کہا کہ اونچی آواز سے پکارو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہے. نیند بڑی چیز نہیں ہے، خواہشات دکان بڑی نہیں ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ. فجر میں بھی کہلوایا، ظہر میں بھی کہلوایا، عصر میں بھی کہلوایا، اور تو نہیں آیا تو میں نے کوئی عذاب تجھے نہیں دیا، تیرے منہ سے نوالا نہیں چھینا، تیری دکان نہیں بند کرائی. میں نے مؤذن سے کہا کہ کسی کے گھر پہ جا کے نکالنا نہیں ہے نماز کے لیے، نہ کسی کی دکان بند کرنی ہے، صرف پیغام کان تک پہنچا دینا ہے. میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بار بار سنتا رہے گا. لیکن یہ نہیں مانا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر عذاب کون دے گا؟ ان عذابی لشدید. پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میں سخت عذاب دینے کا مجاز ہوں.
اس لیے بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں, عزم کرو آج کے بعد انشاءاللہ نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے. روزہ بعد میں ہے, نماز پہلے. فرض نماز قضا کرنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئے ہو, چاہے بس میں بیٹھے ہو, چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو, چاہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہو, وہاں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ دیتا ہے تو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. دوسرا حکم, جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. سب سے بڑا حکم, دوسرا حکم جو اللہ کے حقوق میں ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آج مسلمان اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے, دوسروں کے پیسے بھی کھا رہا ہے. یہ پیسہ اللہ نے دیا تو کچھ اپنے لیے, کچھ بیوی بچوں کے لیے, اور کچھ غربا اور مساکین کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے. وفی اموالہم حق, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے جو ہمیں مانتے ہیں نا, ان کے لیے ان کے مال میں یتیموں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا اور محتاجوں کا حق ہے. احسان سمجھ کے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جیسے کسٹم میں آپ جب ٹیکس دیتے ہو تو ٹیکس لینے والا آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا کہ تھینک یو آپ نے 1 لاکھ روپے دیے. وہ کہتے ہیں یہ تمہارے باپ کو بھی دینا پڑے گا, گورنمنٹ کا لا ہے, قانون ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو ہم نے پیسہ دیا ہے اس میں سے تمہیں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا, اور یہ احسان نہیں ہے, یہ کیا ہے, کیونکہ ہم نے تمہیں دیا ہے لہذا اس کا ٹیکس ہے کہ تمہیں غریبوں کو دینا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ جب ٹیکس کاٹتی ہے تو اس پہ احسان تو دور کی بات, کوئی بدلہ تو دور کی بات, شکریہ بھی نہیں کہتی. اللہ کہتے ہیں میں تم سے ٹیکس لے تو رہا ہوں لیکن یہ میرے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھے قرضے دے گا, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا میں, کئی گنا بڑھا کے. آتو حقہ یوم حصادی, فرمایا جب فصل کٹے تو کافر جو جب فصل کاٹے گا تو پوری پیداوار رکھ لے گا. مسلمان کہے گا جس خدا نے مٹی اور پانی کے ملاپ سے اس فصل کو پیدا کیا اس کا حق سب سے پہلے. کتنی پیاری آیت ہے, میں جب پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا آتو حقہ یوم حصادی, جب یہ لہلہاتی فصلیں کٹا کریں تو اس کے کٹائی کے وقت اس کا اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دے دیا کرو. اپنے عمل سے ثابت کیا کرو کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ ہے. عشر صرف اسلام میں ہے, پیداوار کا حق دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری محنت ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری محنت نہیں ہے. آم کی گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ گوبر پانی کے ملاپ سے پورا درخت پیدا ہوتا ہے, ایک گھٹلی سے ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. یہ کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے, یہ میں نے پیدا کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 حصے رکھ لو اور 1 حصہ میری مخلوق کو دے دو. تو زکوٰۃ بھی ہے. پھر یہ بھی کس کا حق ہے, زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے, یاد رکھو. زکوٰۃ کس کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. اگر مخلوق کا حق ہوتا تو مخلوق کو آپ سے زبردستی زکوٰۃ لینے کی اجازت ہوتی. دیکھو میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے لے کے کھا گیا تو اس کو حق ہے کہ زبردستی چھینے مجھ سے, حق ہے یا نہیں؟ لیکن میرے اگر زکوٰۃ ہے تو غریب کو مجھ سے زکوٰۃ چھیننے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے. کس کا حق ہے, اللہ کا. اللہ نے کہا مجھے دینا ہے لیکن میں اپنا نمائندہ کس کو بنا رہا ہوں, غریب کو. یہ میری طرف سے وکیل ہے, یہ اصل نہیں ہے. اس لیے فقہا نے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا. فرمایا جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتی, اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے. پھر اللہ کے ہاتھ سے کہاں جاتی ہے, غریب کے ہاتھ میں. یعنی ہم غریب کو نہیں دیتے, غریب کو کون دیتا ہے, اللہ. اس کی مثال ہے جیسے میں نے 1 لاکھ روپے آپ سے قرضہ لینا تھا تو میں نے ایک بندہ بھیجا, میں نے کہا جاؤ اس سے قرضہ میرا نکلواؤ جا کے, ٹھیک ہے نا. اس نے قبضہ کیا, جب قبضہ کیا تو میں نے کہا چلو اب یہ تم ہی رکھ لو. تو غریب جو ہم سے لیتا ہے کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. پھر اللہ غریب کو کہتے ہیں چل اب کیا کر, تو کھا لے, مجھے ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات. قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہمیں ماننے والے لوگ ہماری محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کون اتنا کھلا رہا ہے, ایسے پاگل ہوتے ہیں کہ ہماری محبت میں یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, مسکینوں کو, قیدیوں کو اور یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں, خرچ کرتے رہتے ہیں. اور جب یہ غریب طبقہ ان سے پوچھتا ہے بھائی کیوں لٹا رہے ہو اتنا, کیوں کھلا رہے ہو, تو جواب میں کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے,